ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، لیکن وضو ہوتا کیسے ہے، وضو کو کرنا کیسے چاہیے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، عزیز طلبہ اکرام، بچی اور بچیوں، وضو کو سمجھو۔ سب سے پہلے وضو جو فرض ہی ادا کرنے ہیں سنتوں کے ساتھ، اس کو آپ سمجھیے۔ وضو کے کرنے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ تو بہت لمبا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ویڈیو بنائیں گے۔ آپ تک یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ میں ہیلپ دے رہا ہوں۔ اس پر آپ یہ یاد رکھیں کہ وضو کا جو عام سا جو طریقہ ہے جس میں سب کچھ شامل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں گے، اس کو گٹو بولتے ہیں، گٹوں یہاں تک جب آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھی طرح، اس کے بعد جب آپ کلی کرو گے 3 مرتبہ، پھر آپ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو گے، اور اس کے بعد آپ اب وضو کی طرف آ رہے ہو کہ کرنا کیسے؟ تو آپ نے سب سے پہلے چہرہ دھویا، اچھی طرح سے چہرہ دھویا آپ نے۔ ایسا نہیں کہ ٹوٹی پانی کھول دیا اور چہرے دھل رہے ہیں، پانی ڈول رہا ہے، حساب ہوگا۔ تو آپ نے کیا کیا، یہاں جب پانی ڈالا، ٹھیک ہے، پانی ڈال کر اس کو آپ نے جیسے ہی پانی ایسے اوپر یہاں سے ڈالا، تو اب آپ نے کپڑے بھی بچانے ہیں، پڑوسی بھی بچانا ہے وضو کرنے والا، اور پانی بھی کم خرچ کرنا ہے، تو آپ نے یہاں ڈالا، اور اس کے بعد پھر یہ 3 مرتبہ آپ نے، اگر داڑھی ہے، اگر داڑھی چمڑی دکھ رہی ہے، پتلی داڑھی ہے، تو پانی اندر تک پہنچانا فرض ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اس طریقے سے خلال کرنا ہے اس کا۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ ہو گیا آپ کے چہرے کا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کے دھونے کا طریقہ یہ ہے، جیسے یہاں سے آپ نے یہ بالکل اچھی طرح آستینیں چڑھا رکھی ہیں، اس کے بعد جو ہی آپ اس طریقے سے دھوتے ہیں تو پھر آپ یہاں پانی ڈالنے کے بعد اس طرح سے آپ گھماتے ہیں، یہ اس کے بعد پھر یہاں پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ اس طریقے سے گھماتے ہیں، پھر پانی لے کر کے آپ اس طرح کرتے ہیں، یہ آپ کا ہو گیا۔ لیکن ایک غلط، بہت ہی غلط طریقہ کہ اتنا چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لے، اب پانی ڈال کے یوں کر رہے ہیں، تو یوں کرنے سے وضو کا کوئی اس کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ فضول پانی ڈولنا ہے کہ 3 مرتبہ یہ کر لیا، 3 مرتبہ اور پانی ڈولا کہ اس کو جو ہے آپ نے کر دیا، نہیں، پہلے سے ہی آپ اچھی طرح سے اس کو دھو لیجیے۔ اس کے بعد میں اب آیا تیسرا طریقہ مسے کا، اور امت مسے سے بہت غافل ہے، مسا آتا ہی نہیں ہے۔ اول تو یہ تھا کہ یہاں تک مار دیتے ہو جاتا، لیکن مسے کے اندر بدعات اور خرافات اور نہ جانے کتنی ساری چیزوں کو شامل کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، جان کر نہیں کرتے بیچارے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ جیسے ہی اس طرح سے پکڑیں گے، ایسے آپ گھما دو، ہو جائے گا مسا، ایسے لگا دو تب بھی مسا ہو جائے گا۔ لیکن اچھا اور احسن سیکھنے کا طریقہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حدیث میں اس کو ڈھونڈو گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا انگلیاں ایسے بناؤ ایسے بناؤ، لیکن آسان فرض کی تکمیل، سنت کی تکمیل ہو جائے، اس کا طریقہ کار ایک اچھا سے محسوس کیا کہ آپ یہ انگلیاں الگ کریں، یہ بڑی انگلی اور انگوٹھا الگ کریں، اور اس کے بعد یہ اس طرح سے یہاں سے لے جائیں، یہاں سے آپ پیچھے لے گئے، واپس آپ یہاں سے یوں آئے، ہٹائیے، اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی کان کے اندر ڈالیے، اس کے بعد یہ بڑی انگلی، یہ کان کی جو ڈیزائن ہے اس پر آپ نے لگانی ہے، اور یہ اس طرف، اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے 1 مرتبہ نکالنا ہے بس۔ مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، تری والی چیز کو سوکھی چیز پر ٹچ کرنا، لگانا، چھونا، کچھ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ نے یہ اس طرح سے یہ لے آئے، کان کے اندر آپ نے چھوٹی انگلی ڈال لی، کان کے اوپر جو پپڑی ہے اس پر بڑی انگلی گھما دی، اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے 1 مرتبہ۔ بہت سارے لوگ یوں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، اس طرح سے کر کے آپ ہٹ جائیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والا جو پوزیشن ہے، یہ والا، اس کو آپ نے صرف اتنا ہی لانا ہے، یعنی گردن کا مسا ہے، گلے کا مسا نہیں ہے، آپ نے گردن کا مسا کرنا ہے اتنا، اور ادھر سے اتنا ہی لگانا ہے۔ اگر آپ یوں کر کے آتے ہیں تو یہ بدعت ہو جائے گی اور یہ گناہگاری میں چلا جائے گا مسئلہ۔ بہت سارے لوگ تو ایسے کرتے ہیں، یوں کیا اور یوں کر کے اور اس طرح سے، یہ سب غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کا خلال کرنا ہے، اس طرح کرو تب بھی، اس طرح کرو تب بھی، یا اس طرح کرو تب بھی، اس طرح سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ پاؤں کو دھونے کا طریقہ بھی آپ کو میں شارٹ ویڈیو میں بتا دوں کہ آپ پاؤں کیسے دھوئیں گے۔ اس طرح سے آپ یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے اس طرح سے پاؤں شروع کیا، پھر اس کے نیچے پاؤں، پانی اوپر سے چل رہا ہے لیکن اندازے کا،
اور اس کے بعد پھر اس طرح چلنے کے بعد جب آپ نے ٹخنے کے اوپر تک دھو لیا، اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی پکڑ کر یہاں سے آپ خلال کریں گے، اس طرح خلال کرنے کے بعد دونوں پاؤں آپ ٹخنوں کے اوپر تک دھوئیں گے۔ یہ تھا آپ کا وضو کرنے کا سنہرا بہترین طریقہ کار۔ جن بھائیوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے ان سے میرا اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ اس وضو کے طریقے کو امت کے ہر فرد کے پاس پہنچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ میں نے وضو کرتے ہوئے امت کو دیکھا ہے، بہت برا حال ہے۔ ہم مولویوں کی پوچھ ہوگی، آج کے سوشل میڈیا پر بھی اگر ہم امت کو وضو، امت کو نماز نہ سکھا سکے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آج میں نے آپ کو فرائض بھی بتائے اور آج آپ کو میں نے جو ہے مستحبات اور سب مکس کر کے بتا دیا۔ باقی میں نے یہ چاہا ہے کہ میں سنتوں کو الگ سے بیان کروں گا، وضو کو توڑنے والی چیزوں کو الگ سے بیان کروں گا، لیکن اس طریقے سے اس ویڈیو کو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ، تاکہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے ایک بندے کا وضو صحیح ہو گیا، اس نے صحیح نماز پڑھ لی تو آپ کو اس کو اجر ملے گا۔ میں یہی گزارش کروں گا، میں مشتاق احمد اشاعتی ہوں، میرا یہی مشن رہتا ہے تاکہ دین کے 25-30 آدمیوں تک ہر ایک نیا مسئلہ جو اس کی زندگی میں اس کی معلومات میں نہیں ہے اگر وہ پہنچ جائے تو یہی میری تبلیغ ہے۔ اور چونکہ ہم نے ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اب جو کام کرنے ہیں وہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو لے کر اللہ کے حبیب کی امت تک پہنچانا ہے۔ یہ میرا آپ کا فرض ہے، ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری یہاں بھی پکڑ ہے اور مرنے کے بعد بھی پکڑ ہے۔ تو جزاک اللہ، جس کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اس لیے مت کرنا کہ یہ کسی مولوی نے بیان کیا، نہیں، اس لیے کرنا کہ ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی اور بہن کا وضو ٹھیک ہو جائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔